اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صیام التطوع، نفلی روزے. نفلی روزے کی فضیلت. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. یعنی اتنا بڑا اجر ہے روزہ رکھنے کا، خاص طور پر وہ روزہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو. ہر سال کے شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواہ مسلم و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اسے مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب انہوں نے نیچے کچھ کیلکولیشن کی ہے کہ 30 روزے اور 6 روزے کل 36 روزے یعنی 36 روزے بنتے ہیں. ہر روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 کا ثواب ہے. تو اس طرح اگر ہر سال کے رمضان کے بعد باقاعدگی سے شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا، یعنی سال کے پھر 360 دن بن جائیں گے. اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر میں سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے. باقاعدگی سے ایام 20 جو ہے روشن راتیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر مہینے اگر روزے رکھے جائیں تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور کل کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 36 روزے ہو جائیں گے، اور ہر روزہ پھر 10 کے برابر. تو اس طرح 360. تو گویا ایک انسان ساری زندگی ہی روزے سے ہے. سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواہ النسائی. حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو. اسے نسائی نے روایت کیا. یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، کیا رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھ سکتے تو رکھ لو، اگر نہیں رکھ سکتے نہ رکھو. جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. یعنی اس میں یہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس میں انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو سفر ہو اس سفر میں روزے رکھنے سے تعبیر کیا ہے. تو طالب علم بھی کس میں ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے.
یعنی جب تک آپ گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک کا سارا وقت کیا وقت ہے؟ فی سبیل اللہ، ظاہر اللہ کی خاطر آپ نکلیں. اور ساتھ اگر روزہ بھی ہو تو یہ روزہ پھر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ گھر میں رہ کے انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیں، آپ کم کام کر لیں، لیکن جب آپ کسی خاص مشن پہ نکلتے ہیں، پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، یا کوئی اور کام اس طرح کا، جیسے یہ حج کے سفر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ سفر شمار ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان اگر ساتھ روزے میں بھی ہو تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا. یعنی رمضان تو پورا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں، اور اس کے بعد شوال میں 6، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 یا پھر ہر ہفتے کے 2 روزے، سوموار اور جمعرات کا، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ، اس کے ساتھ ایک اور ملا کے پہلے یا بعد میں، اور یوم عرفہ کا روزہ. لیکن 15 شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا یہ درست نہیں. اس کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مہینے میں ہی یعنی کثرت سے روزے رکھتے تھے. نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صم فی کل شہر 3 ایام قلت انی اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخی داؤد علیہ السلام. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی ایام 20 کے. میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، یہ افضل ترین روزے ہیں. میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا؟
نسب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوموار کے روزے کی فضیلت۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جو پہلے 9 دن ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہے، یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین، رواہ النسائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور عاشوراء کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو 3 ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں، ہجری مہینے کے پہلے سوموار اور پھر پہلے 2 جمعرات، اس طرح بھی 3 پورے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان 3 دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی، یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو ظہر سے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا ہو پر، اور اس کی قضا بھی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے۔ صیام 40 مسلسل 40 روزوں کا چلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی بعض لوگ 40 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔